1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 घंटों में कैसे डूब गया। 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा जहाज़ टाइटैनिक अपने पहले सफ़र के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन अटलांटिक ओशन बेहद पुरसुकून था और समुद्री तूफान आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। जहाज़ में 1500 मुसाफिर भी सवार हो चुके थे और लाखों लोग डॉक पर टाइटैनिक का पहला सफ़र देखने के लिए बेताब खड़े थे। न ही पैसेंजर्स को, न ही अलविदा करने वालों को और न ही टाइटैनिक के अमले को पता था जो जहाज़ कुछ ही देर में रवाना होने वाला है, उसको बनाने में 6 ऐसी गलतियां की गई हैं जो इस जहाज़ को बदतरीन हादसे का शिकार बनाने वाली हैं। इन्फॉर्मेटिव चैनल की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। आपसे गुजारिश है कि हमारी इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, आज आप जानेंगे कि अपने दौर के सबसे बड़े, सबसे महंगे, लग्जरी और सबसे ताकतवर जहाज़ टाइटैनिक की 6 ऐसी गलतियां जो अगर न की जाती तो आज शायद टाइटैनिक अपने क्रैश होने की वजह से नहीं बल्कि दुनिया के पहले बड़े और लग्जरी बहरी जहाज़ का एजाज़ हासिल होने की वजह से मशहूर होता। आखिरी ऐसी कौन सी 6 गलतियां थी जो 40 साल एक्सपीरियंस रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नज़र नहीं आई। कैप्टन के 40 साल के एक्सपीरियंस को तो छोड़ें, टाइटैनिक ऑपरेट करने वाली कंपनी द वाइट स्टार लाइन, जिसको 107 शिप्स ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस था, उनको भी नज़र नहीं आई। और तो और टाइटैनिक मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी हारलैंड एंड वुल्फ को भी नज़र नहीं आई, जिन्होंने टाइटैनिक से पहले 500 शिप्स बनाए थे। कंस्ट्रक्शन टाइटैनिक की जब 1907 में शुरू हुई थी और तकरीबन 3 साल का वक्त और 2000 वर्कर्स की दिन रात की मेहनत के बाद जहाज़ को तैयार कर लिया था। अब जहाज़ पूरी तरह से तैयार था, लेकिन इसको टेस्ट करने का फेज़ अभी बाकी था। टाइटैनिक बनाने वालों का उस पर भरोसा मज़ीद बढ़ गया जब टाइटैनिक ने अपना पहला टेस्ट रन कामयाबी से पार कर लिया। टेस्ट पार करते ही दुनिया भर के मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में उसकी मार्केटिंग की गई, जिसकी हेडिंग थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज़ बना लिया गया है। जहाज़ का पहला सफ़र इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था, जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 मुकर्रर किया गया और जिसका आखिरी मकाम यानी उसकी मंजिल अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क थी। टाइटैनिक के इकॉनमी में सफ़र करने की कीमत $30, जबकि फ़र्स्ट क्लास की टिकट की कीमत $150 थी, जो आज के दौर में 3,40,000 रुपये बनते हैं। इस मार्केटिंग की वजह से उनके सारे टिकट्स हाथों हाथ फ़रोख्त हो गए और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपने पहले सफ़र का आगाज़ करने वाली थी। अब यहाँ से शुरू होती हैं उनकी गलतियाँ। मिस्टेक नंबर 1। दोपहर ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफ़र का आगाज़ कर दिया। साथ ही टाइटैनिक की गलतियाँ सामने आना शुरू हो गई। कैप्टन स्मिथ को मालिकान की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि 17 अप्रैल तक किसी भी सूरत में इन 7 दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचना है। उसी वजह से कैप्टन ने शुरू से ही जहाज़ की स्पीड बहुत तेज़ रखी थी और यही थी टाइटैनिक की सबसे पहली गलती। कैप्टन स्मिथ को मालिकान की तरफ से दी गई इंस्ट्रक्शंस और प्रेशर की वजह से न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुंचना था और ये टाइटैनिक का पहला सफ़र था और अगर वो न्यूयॉर्क टाइम पर नहीं पहुंचते तो टाइटैनिक की रेप्यूटेशन को काफ़ी नुकसान पहुंचता। दुनिया की कोई भी गाड़ी हो, मशीन हो या फिर जहाज़, उनके कई ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, जिनमें स्पीड लिमिट भी इन प्रोसीजर का पार्ट होती है और वो पार्ट टाइटैनिक के सफ़र के आगाज़ में ही वायलेट किया गया था।
تھوڑی ہی دیر میں جہاز ساؤتھ ہیمپٹن کے پورٹ کو اتنا ہی پیچھے چھوڑ گیا کہ اب دور دور تک نیلے سمندر کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسٹیک نمبر 2۔ اب ٹائٹینک کو چلتے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ فرانس اور آئرلینڈ میں تھوڑی دیر کے سٹاپ کے علاوہ ٹائٹینک پچھلے 72 گھنٹوں سے مسلسل نیو یارک کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ یہ 14 اپریل 1912 کی شام سمندر پر ہر طرف خاموشی اور دھند چھائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ویزیبلٹی بھی کافی حد تک کم ہو چکی تھی۔ اسی رات ایک اور جہاز جو کہ ٹائٹینک سے کچھ گھنٹے ہی آگے تھا، اس کے کیپٹن نے وائرلیس پر ٹائٹینک کو سمندر پر تیرتی ہوئی چٹانیں یعنی آئس برگ کے بارے میں وارننگ دی تھی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ وارننگ کم از کم بھی 6 بار دی گئی تھی، لیکن وائرلیس آپریٹرز کی کوتاہی کی وجہ سے انتہائی اہم وارننگ ان سے مس ہو گئی۔ ان کے لیے شاید یہ ایک معمولی بات تھی، لیکن یہی تھی ٹائٹینک کے عملے کی دوسری غلطی۔ ٹائٹینک اپنے طرز کا بہت ہی لگژری جہاز تھا، جس میں سارے کے سارے وی آئی پیز موجود تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ٹائٹینک جہاز کا زیادہ تر عملہ ان وی آئی پیز کی دیکھ بھال میں مصروف تھا۔ اگر اس وقت ان وارننگز کو سیریس لیا جاتا تو آج شاید ٹائٹینک 2 یا 3 بھی سمندر کی لہروں کو چیر رہی ہوتی۔ مسٹیک نمبر 3۔ جہاز کی سپیڈ بھی کافی تیز تھی، اور ان سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ وارننگ بھی مس ہو گئی۔ ٹائٹینک اب تیزی سے بے خوف و خطر اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی، اور یہ آہستہ آہستہ اس آئس برگ کی رینج میں آ رہا تھا۔ لیکن ابھی بھی اس جہاز کو حادثے سے بچایا جا سکتا تھا، کیونکہ جہاز کے پہرے دار ابھی بھی چوکنا تھے اور دور سے کسی بھی آئس برگ کو دیکھ کر کیپٹن کو فوراً اطلاع دے سکتے تھے۔ لیکن یہاں ایک اور چیز مس تھی، جس کی وجہ سے پہرے دار اتنے دور نہیں دیکھ سکتے تھے کہ اگر کوئی خطرہ نظر بھی آئے تو جہاز کو بر وقت موڑا جا سکے۔ جی ہاں، ان کے پاس دور بین نہیں تھی، کیونکہ وہ انسنکیبل ٹائٹینک کے پہرے دار تھے۔ آئس برگ کی خبر کیپٹن سمتھ کو اس وقت ہوئی جب فٹ بال فیلڈ کے سائز کا آئس برگ بالکل جہاز کے قریب آ گیا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ مسٹیک نمبر 4۔ کیونکہ اٹلانٹک اوشن میں شپس کو ایسے کئی آئس برگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کو بڑے بڑے جہاز بڑے آرام سے ہینڈل کر لیتے ہیں، لیکن کیپٹن سمتھ نے بھی یہی سوچا تھا۔ آئس برگ کی خبر ملتے ہی کیپٹن سمتھ نے جہاز کے سارے انجنز بند کرنے کا حکم دے دیا، اور ساتھ ہی جہاز کا رخ بھی بدلنے کا حکم دے دیا۔ بے شک کیپٹن سمتھ نے آئس برگ سے بچنے کی بہت کوشش کی، لیکن فاصلہ اتنا کم رہ گیا تھا کہ کچھ بھی کرنا فضول ثابت ہوتا۔ آئس برگ اب ٹائٹینک کے سینٹر سے ٹکرا چکا تھا، لیکن ٹائٹینک کے بچنے کی ابھی بھی امید کافی تھی۔ اگر آئس برگ جہاز کی باڈی کو نقصان نہ پہنچائے، یا پھر آئس برگ جہاز سے ٹکراتے ہی خود ٹوٹ جائے، شاید ہوتا بھی ایسے ہی اگر ٹائٹینک کی چوتھی غلطی اپنا کام نہ دکھاتی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ٹائٹینک کی باڈی پہ جو ریوٹس لگی تھی وہ سٹیل کی نہیں تھی، بلکہ وہ کاسٹ آئرن کی بنی ہوئی تھی۔ ریوٹس کا کام ہوتا ہے کہ 2 میٹل پارٹس کو آپس میں جوڑے رکھنا۔ اب سٹیل کی نسبت کاسٹ آئرن کی اسٹرینتھ کافی کم ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب جہاز کی باڈی آئس برگ سے ٹکرائی تو وہ ریوٹس پریشر کی وجہ سے ٹوٹ گئے۔ مسٹیک نمبر 5۔ ٹائٹینک جو کہ ایک فٹ بال گراؤنڈ جتنے بڑے آئس برگ سے ٹکرا چکا تھا، اور اب جہاز کے نچلے حصے میں پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا۔ اس خطرناک حادثے نے جہاز کے عملے اور تمام پیسنجرز کو ہائی الرٹ کر دیا تھا۔ حیرت کی بات ہے کہ اس وقت جہاز میں جہاز کا مالک جوزف بروس بھی موجود تھا۔ بے شک ٹائٹینک میں پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا، لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کے بچنے کی امید باقی تھی، کیونکہ ٹائٹینک کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر اس کے 3 فلورز میں بھی پانی بھر جائے پھر بھی یہ نہیں ڈوب سکتا۔
لیکن بدقسمتی تھی اس جہاز کی کہ پانی 3 فلورز کو کراس کر کے اب 4تھے فلور تک بھی پہنچ چکا تھا اور اب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ٹائٹینک اب آہستہ آہستہ اوشن میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اب جہاز کی فکر کیے بغیر اس میں موجود پیسنجرز کی جان بچانے کا وقت آ چکا تھا۔ کیپٹن سمتھ نے ریڈیو پر ایمرجنسی الرٹ جاری کر دیا کہ جب تک کوئی مدد کے لیے آتا تب تک پیسنجرز کو لائف بوٹس کے اندر شفٹ کرنے کا پلان کیا گیا، لیکن اس موقع پہ 5ویں غلطی نے اپنا کام کر دکھایا۔ جہاز میں ٹوٹل 32 لائف بوٹس کی جگہ تھی، لیکن کوتاہی کی وجہ سے صرف 20 بوٹس ہی رکھی گئی تھی۔ پیسنجر تھے 1500 اور بوٹس تھی صرف 20۔ مسٹیک نمبر 6، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا اور ہر شخص ان چند گنی چنی کشتیوں میں سوار ہونا چاہتا تھا۔ 12:45 پر پہلی ایمرجنسی کشتی سمندر میں اتاری گئی، لیکن یہاں غلطی یہ ہوئی کہ ایک چھوٹی سی غلطی یعنی افراتفری کے عالم میں کشتیوں کو پورا بھرے بغیر ہی سمندر میں اتار دیا گیا، جس میں زیادہ تر فرسٹ کلاس کے پیسنجرز کو ترجیح دی گئی تھی، یعنی جو زیادہ امیر تھے ان کو کشتیوں میں پہلے بٹھایا گیا تھا۔ یہاں پر غلطی یہی تھی کہ اگر کشتی میں پیسنجرز کو زیادہ بٹھایا جاتا تو انسانی جانیں کم ضائع ہوتی۔ اب جہاز تیزی سے سمندر میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ 2:18 پر جہاز میں شارٹ سرکٹنگ کی وجہ سے جہاز کی تمام لائٹس آف ہو گئی اور جہاز درمیان سے 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ یوں ٹائٹینک کو سمندر میں مکمل طور پر ڈوبنے میں 2 گھنٹے 40 منٹ کا وقت لگا۔ اس طرح 1500 لوگ اٹلانٹک اوشن کے ٹھنڈے پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ آپ کو ایک اور بات بھی بتاتے چلیں، پانی کا ٹمپریچر اس وقت -2 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، مطلب اگر پیسنجر اس وقت جہاز سے چھلانگ بھی لگاتے تو اتنے ٹھنڈے پانی میں وہ زیادہ سے زیادہ 30 منٹ تک زندہ رہ سکتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد 1500 سے بھی زیادہ تھی، کیونکہ جن لوگوں کی جہاز کے عملے سے جان پہچان تھی وہ بغیر ٹکٹ کے ہی سوار ہو گئے تھے۔ زندہ بچ جانے والوں میں زیادہ تعداد بچوں اور خواتین کی تھی۔ دوسری طرف کیپٹن سمتھ جو سارا وقت لوگوں کی جان بچانے میں لگا رہا، وہ آخری آدمی تھا جس نے ڈوبتے جہاز سے چھلانگ لگائی۔ امید ہے انفارمیٹری چینل کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔